بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل سیکنگ ریالٹی پہ. ناظرین جس عنوان پہ آج ہم بات کریں گے وہ ہے ذکر اور ورد میں کیا فرق ہے. کیا ذکر اور ورد ایک ہی چیز ہے، یا جس طرح ہمیں کہا جاتا ہے کوئی شخص ہمیں کہے یا کوئی صاحب ہم سے کہتے ہیں کہ آپ یہ ورد کر لیجئے، تو کیا یہ بھی ایک ہی چیز ہے؟ کوئی ہم سے کہتا ہے کہ آپ یہ ذکر کر لیجئے، اس سے آپ کی بہتری ہوگی. ہم ان دونوں کا بنیادی فرق جاننے کی کوشش کریں گے اس گفتگو میں. پروفیسر صاحب کی طرف چلتے ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں اس کا بنیادی فرق کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے پروفیسر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. پروفیسر صاحب جیسے میں نے آڈینس کو بھی بتایا کہ ان دونوں کا ہم بنیادی فرق جاننے کی کوشش کریں گے، تو اس کی انڈر لائن کیا حقیقت ہے؟ ورد کا کس زمرے میں آئے گا، یا ذکر ہم عموماً کہا جاتا ہے کہ آپ اس چیز کا ذکر کر لیں یہ آپ کے لیے بہتر ہے. کچھ کہتے ہیں لوگ جیسے ورد کر لیں یہ آپ کے حق میں بہتر ہے. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ کمپیشنیٹ اینڈ دا موسٹ مرسیفل. ٹو می بیسٹ اسپیچ از قرآن اینڈ دا بیسٹ وے از دا وے آف محمد پیس بی اپون ہم. آج کا جو ٹاپک آپ نے چنا ہے سلمان، یہ بھی بہت خوبصورت ٹاپک ہے. لوگوں کو اکثر کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی میں ذکر الہی کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور مجھے یہ ورد دیا گیا ہے کہ پڑھنے کے لیے. یہ آپ نے سنا ہوگا. کچھ لوگ ایک اور ٹرم یوز کرتے ہیں کہ میں چلہ کرتا ہوں. تو اہل علم کے نزدیک، یا کہہ لیجیے کہ باشعور لوگوں کے نزدیک، یہ دو الگ اصطلاح ہیں اور ان کو انٹرچینجبلی یوز بھی کیا جاتا ہے اور کہیں کہیں غلط بھی یوز کیا جاتا ہے. لیکن اگر اس کے ہم ان دونوں اصطلاحوں کے فلسفے کو سمجھنے جائیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی حقیقت پہ ہم روشنی ڈالیں، تو فلسفہ ان کا بہت مختلف ہے ایک دوسرے سے. فلسفہ اس کا مختلف اس طرح ہے کہ لفظ جو ذکر ہے، جب ہم کہتے ہیں اسلامی فلسفے کے اندر کہ میں ذکر الہی کرتا ہوں، تو اس کے پیچھے جو بنیادی کانسیپٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا. ورد میں بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ذکر میں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کا کوئی مقصد یا کوئی منطق یا کوئی حاصل نہیں ہوتا. آپ اللہ کو اس لیے یاد اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ اللہ کی رضا چاہتے ہو، آپ اللہ سے عشق کرتے ہو، قرب الہی میں جانا چاہتے ہو، اللہ کے قریب جانا چاہتے ہو. تو اگر آپ کی جو عمل ہے، جو آپ کا یاد کرنا ہے اللہ کو، اچھا ذکر مختلف قسم کا ہو سکتا ہے. آپ جب نماز پڑھو یہ بھی ایک قسم کا ذکر ہی ہے، کیونکہ آپ جب نماز میں جو کچھ بھی صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہو وہ ذکر الہی اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہوتے ہو. جب آپ نوافل پڑھ رہے ہو تو تب بھی ذکر الہی کر رہے ہوتے ہو. اللہ کے کسی نام کو بار بار دہرا رہے ہوتے ہو بغیر گنتی کی، تب بھی آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہو. جب آپ تنہائی میں بیٹھے ہوتے ہو اور غور و فکر کر رہے ہوتے ہو کائنات کے نظام پر، اپنے زندگی کے معاملات پر، اپنے وجود پر، اپنی حقیقتوں کے اوپر، انسانیت کے اوپر، تب بھی آپ اللہ کو یاد کرو تو کیونکہ نظام اللہ کا ہی ہے. تو یہ ذکر کے زمرے میں آئے گا. لیکن ہم نے جیسے فرمایا بنیاد اس کا فلسفہ یہ، اس کے پیچھے حاصل نہیں ہے، مقصد صرف اللہ تک پہنچنا ہے. اس کے برعکس جب آپ ورد کرتے ہو تو جیسی ورد کا لفظ آتا ہے تو اس کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز، کسی بھی عمل کو یا ذکر کو جب آپ کر رہے ہو کسی مقصد کے لیے ذکر، لیکن مقصد کے لیے. مقصد کیا؟ مقصد یہ نہیں کہ اللہ کے قریب جاؤ، مقصد کوئی دنیاوی ہو سکتا ہے کہ میں کسی موکلات کو تابع کر لوں، جنات کو تابع کر لوں، اور ان موکلات اور جنات کو تابع کر کے دوسروں پہ استعمال کر کے ان کو یا تو فائدہ پہنچاؤں، خدمت انسانیت کروں. خدمت انسانیت بھی ایک مقصد ہے. یا پھر میں ان جو انرجیز ہیں، موکلات، جنات، ان کو تابع کر کے دوسرے لوگوں پہ اپنا دسترس حاصل کر لوں، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں اور لوگ میری عزت کریں، میں مشہوری حاصل کر لوں، فیم مل جائے مجھے. یہ بھی ایک مقصد ہے. اور ایک سرٹن تعداد میں اس کو ذکر کو کیا جائے، اور آپ کے مائنڈ میں یا آپ کے گمان میں یہ ہو کہ اس تعداد میں اس ذکر کو کرنے سے مجھے یہ طاقت یا پاور حاصل ہو جائے گی. یہ اگر آپ عمل کرنے جا رہے ہیں تو وہ ورد کے زمرے میں آئے گا. اور ایک سرٹن ٹائپ کا جو ورد ہوتا ہے اس کو چلہ بھی کہتے ہیں. وہ ہم ڈیٹیلنگ میں جانا چاہیں گے، وہ عامل حضرات کا ڈومین ہے. بہرحال نہ ہم کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں، نہ کسی کی دل جوئی کر رہے ہیں، ہم تو حقیقت بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے شعور بڑھے. تو اب جو ہمارے پاکستان میں خاص کر جو معاملات ہم دیکھے گئے ہیں اس میں کامن بہت سننے کو ملتا ہے کہ جی میں فلاں چیز کا ورد کرتا ہوں، یہ کرتی ہوں، مجھے کسی نے یہ ورد بخشا ہے، اور جی میں ذکر الہی میں مرغوب رہتا ہوں، اور جی میں چلہ کھینچتا ہوں، میں اتنے دن کا چلہ کھینچتا ہوں، اتنے دن کا.
تو اس سے ہمیں یہ واضح ہو جانا چاہیے جو لوگ بھی ورد اور چلا کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے مائنڈ میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہوگا، وہ ان کو علم ہو اور اللہ کو علم ہو. اور جو لوگ اس نیت سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں کہ اللہ کے قرب میں جا سکیں تو وہ خالصتاً ذکر الہی کر رہے ہیں، اور اس کو ذکر الہی کہا گیا ہے اہل علم کی روشنی میں. لوگ جو کہتے پھر رہے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لوگ تو کہہ رہے ہیں اور اصطلاحوں کو یوز کر رہے ہیں. ہم نے بیان کیا کہ ہم اس کے فلسفے کو بیان کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے ان اصطلاحوں کی، اور اس کا کانسیپٹ کس طرح، آپ کانسیپٹ کو سمجھیں انسان. تو گویا بنیادی فرق یہ ہوا کہ جو ورد میں اور ذکر میں یہ فرق ہوتا ہے. ذکر جو ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے، اس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ قرب الہی تک جا سکیں. اور ورد جو ہوتا ہے اس کے مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں جو بندہ جانے اور جو اس کو کر رہے ہیں. ہاں اہل علم جو ہیں وہ ورد کو ریکمینڈ نہیں کرتے. اچھا اگر آپ کو ورد کسی نے بخشا بھی، کیا وہ خود اہل علم ہے، اہل نظر ہے؟ کیا اس شخص کو اتنا شعور ہے، اس کا اتنا جو روح اتنی بلند ہے کہ وہ خود ورد کر رہا ہے اور دوسرے کو ورد دے سکتا ہے، یا ذکر دے رہا ہے آپ کو کوئی کرنے کے لیے؟ کچھ ہم نے لوگوں کو ایسا بھی بولتا سنا ہے کہ جی مجھے فلاں نام کا اللہ کے ذکر ملا ہے اور اس کو اب میں کثرت سے کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی ذکر دیا گیا ہے، کثرت سے دیا گیا ہے، کوئی کوانٹٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک بات کوئی قرب الہی میں پہنچنے کے لیے. لیکن پھر اس کی ایک اور ڈائمنشن ہوتی ہے، اس کا ایک اور رخ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی آپ کو ذکر کرنے کو دیا کہ اس کی ایک انرجی ہوتی ہے. کیا وہ ذکر جو ہے آپ کو سوٹ کرتا ہے؟ کہ آیا وہ ذکر کرنے سے اس کی ہیجانیت، اس کی جو حدت ہوتی ہے اس کے اندر تو نہیں آ جائیں گے آپ، اس کے زیر اثر تو نہیں آ جائیں گے؟ اور جو ورد دیتے ہیں لوگ، وہ تو بتایا کسی مقصد سے دیتے ہیں، ان کا اسپیسیفک ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. تو بہرحال لوگ اس چیز کو ذہن میں رکھیں جو ہم نے ڈیفینیشن دی. اور اگر آپ خود سے کوئی ذکر کر رہے ہیں تو پہلے کسی سے رہنمائی حاصل کر لیجئے، اور رہنمائی وہی کر سکتے ہیں جو اہل نظر ہوں یا اہل ظرف ہوں. لیکن نارملی لوگ پائے نہیں جاتے اس معیار کے اوپر. اور اگر آپ کو کسی نے ورد دیا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو ٹٹول کے یہ ضرور جان لیجئے کہ یہ کس مقصد کے لیے دیا ہے. اگر اس کا مقصد جو ہے نفس کی تکوین ہے کسی بھی درجے کے اوپر تو خطرناک بات ہے. بہرحال امید ہے اس ساری گفتگو سے لوگوں کی گمراہی دور ہو اور اصلاح ہو. بالکل، بہت اچھی آپ نے باتیں کی، اور یہ کہ جو نارملی نہیں کی جاتی وہی گفتگو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آڈینس تک پہنچائی جائے. ناظرین کو امید کرتے ہیں کہ جو بھی گفتگو ہم نے یہاں کی آپ کو پسند آئے گی، اور آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ اور دوسرے عنوان بھی ہم لے کر آئیں گے جس پہ اس طرح کی ہم باتیں کریں. جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے اور ہماری آنے والی ویڈیوز کے لیے تاکہ آپ کو اپڈیٹس مل سکیں.